ہمارا آنا یہاں جمع ہونا یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، بے شک بے شک، نہ یہ تقریر سیاسی ہے، یہ نظام دینی ہے۔ ہم یہ خلاف نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف کرنے کے لیے آج ایک حکومت چل رہی ہے اس کے خلاف کرنے کے لیے جلسہ ہم تیار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک نظام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، انہی عزاداروں کے ذریعے، انہی عزاؤں کے ذریعے، انہی محرموں کے ذریعے، انہی مجالس کے ذریعے سے ابتدا ہے۔ کس نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس نظام کی تیاری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ابھی میدان میں نکلیں گے، ہم کہیں گے یہ حکومت ہٹ جائے اور ہمارا نظام ولایت آ جائے، یہ اتنا آسان ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے نظام ولایت، لیکن آسان اتنا نہیں ہے۔ اس کے لیے لہو دینا پڑتا ہے، اس کے لیے گودیاں اجڑ جاتی ہیں، اس کے لیے مانگیں اجڑ جاتی ہیں، چادریں چھن جاتی ہیں اس نظام کے لیے۔ اتنا آسان نہیں ہے، مشکلات ہے راہ میں، لیکن ایک نظام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے، نظام امام آخر کو ہموار کرنے کے لیے، خدا کے ولی کے نظام کو ہموار کرنے کے لیے، اس کے راستوں کو ہموار کرنے کے لیے ہمارے اپنے ذہن تیار ہوں نظام ولایت کے لیے۔ کیونکہ جب نظام ولایت میں آ جائیں گے، میں بارہا اپنی مجالس میں کہتی ہوں کہ وہ نظام ولایت نظام عدل ہے، اور ہمیں نظام عدل میں رہنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں نظام عدل کی عادت نہیں ہے۔ اگر ذرا سا بھی مولا نے سختی دکھا دی، واقعی حقیقی نظام عدل اور مولا کے آنے کے بعد جو نافذ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہمیں عادت نہیں ہے۔ جب مولا کائنات مسند پر آئے تھے ظاہری طور پر، تو اس وقت جو عدل علی تھا اپنے مولا علی کو چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ عدل علی اپنوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو ہم تو وہ ہیں، وہ جنہوں نے زمانے رسول کا عدل دیکھا ہوا تھا، وہ عدل مولا کائنات برداشت ہی نہیں کر سکے۔ ایسا ہی ہے نا، مولا علی کا عدل اپنے یہاں تک کہ بھائی برداشت نہیں کر سکے۔ جب آئے تھے اپنے حق سے زیادہ لینے کے، میری اولاد زیادہ ہے، گرم چمٹا لگایا تھا مولا علی نے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اپنے بھائی کو جب بھی بتا رہے ہیں، جو اپنا بھائی اس عدل کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم وہ لوگ جنہوں نے کچھ عرصہ 3 خلفاء کے ساتھ گزارا، عادی ہو گئے غیر عدلی نظام کے۔ بے شک بے شک، جب عادی ہوئے غیر عدلی نظام کے، اب نظام علی برداشت نہیں ہو رہا، اب نظام عدل علی برداشت نہیں ہو رہا، نظام ولایت برداشت نہیں ہو رہا، نظام الہی برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں تو 1400 سال ہو گئے، ہم تو راسخ ہو چکے ہیں بغیر عدل کے نظام کے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے اندر راسخ ہو چکا یہ نظام۔ تو اب جب امام آخر آئے گا، کیسے نکلے گا یہ نظام؟ کیسے اپنے وجود سے؟ ہمیں سخت لگے گا نظام، ہمیں مشکلات ہوں گی۔ ان مشکلات سے آسانی کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نظام ولایت کو سمجھیں، اس عدل کے نظام کو سمجھے۔ کیا ہے بی بی کی ناراضگی عام ناراضگی نہیں ہے، یہ رنجش میں نے کل بیان کیا، آپ کی اور میری رنجش اور ہے، ہماری اپنے لیے ہوتی ہے رنجش، دل میں کسی کے خلاف آ جائے تو پھر نہیں نکلتی، اور پھر کہتے ہیں ہم انسان ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، حالانکہ غلطی انسان سے ہونی چاہیے نہیں۔ رنجش ہمارے دلوں میں آتی ہے، ہم ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہمارے دلوں میں رنجش آ بھی سکتی ہے اور آتی بھی اپنے لیے ہے، اپنی ذات کا جس نے نقصان کیا ہے اس کے لیے آئے گی رنجش ہے۔ اس طرح ہمارے جناب فاطمہ کے دل میں اس لیے رنجش نہیں آئی تھی کہ اس نے میرا باغ لے لیا، اور یہ بھی نہیں، آپ کو کہیں بیوی کے خطبے میں جملہ یہ نہیں ملے گا فلاں فلاں اور فلاں نے لیا۔ ہم یہی جو نفرین کرتے ہیں، ہم جو تبرہ، جس کو میں تبرہ کا بھی نام دیا ہے، ہم مخصوص نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ بی بی کا خطبہ پڑھیے، بی بی نے کسی ایک کا نام ہی نہیں لیا، بی بی نے کہا حاکم بھی قصوروار، اس کو چننے والے بھی قصوروار، امت بھی قصوروار، اصحاب بھی قصوروار، انصار بھی قصوروار، مہاجرین بھی قصوروار، خلق کی پوری امت چاہے بولے وہ بھی قصوروار، جو نہ بولے وہ بھی قصوروار، جنہوں نے ساتھ دیا ان سے بھی ناراض، جو ساکت رہے ان سے بھی ناراض۔ بی بی کی ناراضگی بتا رہی ہے کہ یہ ناراضگی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اور جب بی بی نے خطبہ شروع کیا ہے، اور بی بی نے جب خطبہ ابتدا کی ہے، بی بی نے ثنائے پروردگار عالم کے بعد بی بی نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے شہادت تھی۔ شہادت میں جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ کیا تھا؟ لا۔ شہادت کے لیے لا کہنا پڑتا ہے، بے شک، اور لا وہ ہے جو لہو مانگتا ہے، لا قربانیاں مانگتا ہے۔ دیکھیے نا، حضرت ابراہیم کا لا آگ تک لے کر گیا ہے، بتوں سے ابراہیم کا لا، لا یعنی نہیں، انکار،
خدا کے علاوہ ہر کسی کا انکار لا کہلاتا ہے. لا الہ الا اللہ کلمے میں پہلے ہے لا. لا کی ابتدا ہے, لا دین کی ابتدا ہے. ساری واجبات بعد میں ہے, سب سے پہلے لا ہے. ساری شہادتیں بعد میں ہے, سب سے پہلے لا ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے میری شہادت کی جب تم گواہی دو گے, میری وحدانیت کی جب تم شہادت دو گے, جب گواہی دو گے تو پہلے سب کو لا کرو. پہلے مانو کہ کوئی اور خدا نہیں سوائے اسے خدا کے. پہلے لا کہو. یہ لا ہے جو ابراہیم کو نارے نمرود تک لے کر گیا ہے. یہ لا ہے جس نے رسول کے بدن پر طائف میں کانٹے اور پتھروں سے لہو لہوان کیا ہے. یہ لا ہے جس سے جناب فاطمہ زہرا کا پارہ جگر کربلا میں شہید ہوا. یہ لا ہے جس سے امام حسن مجتبی کے قدموں کے نیچے سے جانماز کو کھینچا گیا تھا. یہ لا ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا. یہ لا ہے جس کی وجہ سے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا. یہ لا ہے جو سب سے پہلے کوئی اور جملہ نہیں ملے گا. امام حسین نے کہا تھا کوئی خدا نہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں. ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. رسول خدا نے کہا تھا کہ ہر چیز کی ابتدا لا سے ہوئی. یہی جناب فاطمہ زہرا اپنے خطبے کی ابتدا میں کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں سب کچھ لا ہے, ہر شے سے انکار ہے, واحد وحدانیت میرے پروردگار عالم.